السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 28 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور آج کا جو بیان ہوگا یا جو میرے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے خدمت خلق، یا آپ یوں کہہ لیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ میرے دوستو، اسلام میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ دینا، کسی کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے میں تعاون کرنا، اس پہ ابھارا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ میرے دوستو ایک مسلمان کے اچھے اخلاق ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کا اخلاق بہتر ہے یا اس کا اخلاق اچھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے، مانوتا ہے، لوگوں کا درد ہے اس کے دل میں، ہمدردی کا جذبہ ہے اس کے اندر۔ اور یہ صفت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا نہ کرے، اگر اس کی طاقت رکھتا ہے، دوسروں کے درد کو نہ سمجھ پائے، اسی طرح سے جو معاشرے میں غریب، مسکین، محتاج، بیوہ، اس قسم کے جو لوگ ہیں، اگر ان کی ضروریات کا خیال نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف آپ اپنے لیے اگر جینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، وہ اپنے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کو اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جب تک کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے اور آپ دوسروں کے درد اور غم کو، اس کے تکلیف کو محسوس نہ کریں، تو میرے دوستو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں، اس فہرست میں آتے ہیں کہ انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سماج میں کیسے لوگ ہیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، پڑوسی کے ہاں کس چیز کی ضرورت، اگر کوئی مسکین غریب ہو، بھوکا سویا کہ کھایا، اس کے بچے بھوکے ہیں کہ کیسے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ملیں گے، ہے نا؟ لیکن یہ چیز میرے دوستو ایک مسلمان کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے، ایک جسم کی طرح، ایک بدن کی طرح مسلمان ہوتا ہے، دوسروں کے تکلیف کو محسوس کرے۔ وہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جسم میں، بدن میں کہیں کوئی تکلیف ہو تو پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو دوسروں کی تکلیف، درد، ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت، حدیث نمبر 389، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔
تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو، آپ کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستو جس سے آپ کی آخرت جو ہے سنور جائے گی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال رکھے گا، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جو ہے آپ کو ملیں گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں، میں بڑی لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر طور پہ، سمجھ رہے ہیں نا، اور بات وہی اچھی ہوتی ہے جو مختصر ہو، ہے نا، اور کیا ہے کہ وہ جامع ہو، لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اسی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور ان کی مشہور کتاب ہے سلسلۃ الصحیحہ، سلسلۃ الحادیث الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا انہوں نے، حدیث نمبر ہے 906۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور يدخله على مسلم او يكشف عنه كربة او يقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا، ولا ان امشي مع اخ لي في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتحيا له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل۔ میرے دوستو، میں ایک ایک جملے پر، حدیث کے ایک اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہے، انہیں ان کے اندر مطلب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، اطاعت کا، فرما برداری کا جو جذبہ تھا، جو حرص تھا، اس کی بنیاد پر وہ بہت سارا سوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کرتے تھے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا ہو، اس قسم کے سوالات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی مختلف ہوتا تھا، لوگوں کے حساب سے، ان کے حالتوں کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ کون آدمی سوال کر رہا ہے، اس کی کیا حالات ہیں، اس کی کیا شخصیت کیسی ہے، کس چیز کی اسے ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حساب سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حالات، ان کی شخصیات کو دیکھتے ہوئے جو چیز ان میں سے ہر ایک کے لیے نفع بخش ہو، اس حساب سے آپ جواب دیتے تھے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا پہلا جو جملہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، یعنی اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آدمی اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے، یعنی جس سے لوگ سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نفع جو ہے، یہ صرف مادی نفع نہیں ہے کہ اس سے صرف مادی نفع مراد ہے، یعنی کسی کو آپ نے پیسہ دے دیا، سمجھ رہے ہیں نا، جیسا کہ علماء نے اس کی توضیح کی ہے، اس کو بیان کیا ہے
کہ یہ یہاں سے مادی نفع نہیں مراد ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ کوڑی یا اس طرح سے کچھ سمجھ رہے ہیں نا دھن دولت دے دیا جو ہے، ایسا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں نفع بخش علم بھی شامل ہے، یعنی یہ بہت وسیع ہے. یہ نفع آپ کس طرح کس کو پہنچا رہے ہیں، کس کو کیا ضرورت ہے، کس چیز کی کیا فائدہ آپ اس کو پہنچا رہے ہیں، اسے کیا چاہیے. ہر آدمی کو تو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا. تو اگر ہم اس کو صرف پیسہ مان لیں، ٹھیک ہے پیسے کی بھی ضرورت ہے، مادی طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچانا اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن صرف اسی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ نفع بخش علم بھی اس میں شامل ہے. اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے، کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ نے اس کو علم سکھایا تو یہ بھی اس میں آتا ہے، آپ نے اسے فائدہ پہنچایا. کسی کو آپ نے اچھا رائے مشورہ دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے. کسی نے کوئی رائے مشورہ لیا آپ سے، سمجھ رہے ہیں نا، آپ کو اس نے سمجھا کہ آپ اسے کوئی رائے مشورہ دیں گے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ اس کا ہے جو پینڈنگ ہے یا وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہ بیچارہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے رائے مشورہ لیا، آپ نے اسے رائے مشورہ دیا، یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے. نصیحت آپ نے کسی کو اچھی نصیحت کی، یہ بھی فائدہ پہنچانے میں شامل ہے. آپ جاہو منصب، آپ کسی مرتبے میں ہیں، کسی پوسٹ پر ہیں، ہے نا، آپ کے لائق کوئی کام ہے، آپ نے کر دیا اس کا، یہ بھی نفع پہنچانا ہے. تو اس قسم سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کو، ایک انسان کو کیا چاہیے، کس طرح سے آپ اسے فائدہ پہنچائیں گے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو ہے، سمجھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، آ جاتی ہیں. تو یہ جو فائدے کی جو مختلف شکلیں ہیں میرے دوستو، جو میں نے کچھ بیان کیا، اس سے کیا ہے، ایک انسان جو ہے، جو ایسا کسی کو فائدہ پہنچانے والا، جو فائدہ پہنچا رہا ہے کسی کو، تو اسے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ، سنے نا. تو یہ پہلی چیز، حدیث کا پہلا ٹکڑا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں سے محبوب، یا لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، ہے نا، روپے پیسے سے، علم سے، رائے مشورہ سے، نصیحت کر کے، ہیں کہ آپ کسی پوسٹ پہ، کسی مرتبے، کسی منصب پہ ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے فائدہ پہنچا. یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ہمیں کیا ہے میرے دوستو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، جو آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ مال دیجئے. آپ عالم ہیں، علم ہے، آپ علم سے فائدہ پہنچائیے. آپ کیا ہے، رائے مشورہ اچھا دے سکتے ہیں، اچھا رائے مشورہ دیجئے لوگوں کو، کیونکہ رائے مشورے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. تو یہ مختلف صورتیں اس کی ہیں. دوسری چیز جو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. سنا ہے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے، بہتر عمل یہ ہے، محبوب عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں جو ہے نا، آپ خوشی پیدا کر دیں، خوشی ڈال دیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دیں، آپ کی وجہ سے اسے خوشی حاصل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا. اور یہ جو ہے، اس کی مختلف حالتیں ہیں. لوگوں کے حالات اور افراد کے حساب سے اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. کس کو کس چیز سے خوشی حاصل ہوگی، کیسے کسی کو خوشی حاصل ہوگی، خوشی ملے گی، آپ کیسے کسی کو خوش کریں گے، آپ کی وجہ سے دوسرے کو کیسے خوشی ملے گی. تو اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا حال چال آپ نے پوچھ لیا، خیر خیریت معلوم کر لیا، خیر و عافیت دریافت کر لیا، اس کو خوشی ہو جاتی ہے، یار فلاں نے مجھے فون کیا، کسی وجہ طرح سے بھی میری خیر و عافیت معلوم کی، اسے خوشی ہوتی ہے اس سے، سمجھ رہے ہیں نا. یہ بھی ایک خوشی کی
خوشی دینے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ یا اسی طرح سے آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کی، آپ اس سے ملنے چلے گئے اس کے گھر، چلیے اس سے مل کے آتے ہیں تو اسے خوشی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد آپ کا ہے کہ چلے اسے ہم خوشی اس کو دیں، اسے کچھ خوشی حاصل ہو، بیٹھیں گے کچھ بات ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بھی ایک صورت ہے کسی کے مسلمان کو کے دلوں میں کیا ہے، خوشی ڈالنے کی، خوشی پیدا کرنے کی۔ یا اسی طرح سے ہدیہ اور گفٹ، تحفے تحائف ہیں، آپ نے کسی کو گفٹ دے دیا، کوئی ہدیہ دے دیا تو اسے خوشی ہو جاتی ہے اس سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو مختلف صورتیں ہیں اس کی، یعنی لوگوں کے حالات کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، مطلب کس طرح سے انہیں خوشی حاصل ہوگی، کس چیز سے ہوگی، ہے نا؟ اس کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے مسلمانوں، دوسرے مسلم بھائیوں کو، ہے نا، دوسرے لوگوں کے دلوں میں ہم خوشی ڈالیں، خوشی پیدا کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ کریے، جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں جو ہے احب الاعمال الی اللہ جل سرور یدخلہ علی مسلم، کہ انسان کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دے، یہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک۔ یا یہ تو خوشی کی بات ہوئی، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یکشف عنہ کربتن، یا اس کے کسی پریشانی کو، کسی غم تکلیف کو کیا ہے وہ دور کر دے، جو ہے تو نہیں نا، اس کی غم تکلیف پریشانی جس میں ہے نا، تو جس کو دور کر دے۔ قربہ جو ہے یہ سخت جو ہے شدت اور سختی، بڑی قسم کی جو ہے تکلیف آپ کہہ لیں کہ جو کسی انسان کو لاحق ہو جائے، اسے غم ہے، تکلیف ہے، جو بھی ہے، تو یا آدمی اس کو دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو خوشی اور محبوب ڈالے، یا محبوب اعمال میں سے بھی ہے کہ یا کسی کے جو ہے دکھ اور تکلیف کو دور کر دے، جو ہے او یقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو ادا کر دے۔ کوئی قرض دار ہے، آپ نے اس کی مدد کی، اس کے قرض کو آپ نے ادا کر دیا، وہ بیچارہ نہیں ادا کر پاتا تھا، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نے کیا کیا، اس کے قرض کو ادا کر دیا، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اگر آپ اس کا تعاون کر دے رہے ہیں، تو آپ نے اس کے قرض میں تھوڑی مدد کر دی، تو اس کو بہت بڑا سہارا مل جاتا ہے، بہت بڑا ثواب اس کا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے ہے، جو اللہ کو بہت محبوب ہے، محبوب اعمال میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ یا کسی کی بھوک کو، او تطرد عنہ جوعا، یا کسی کی بھوک کو آپ ختم کر دیں، مٹا دیں، اس کو کھانا کھلا کر کے، یا اس سے کوئی ایسی چیز دے دیں جو کھانے کے قائم مقام ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ بھوکا ہے آدمی، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، یا اگر آپ نے کھانا نہیں کھلایا تو آپ نے کچھ چاول، آٹا، جو بھی کھانے کی چیز آپ نے میسر کر دیا کہ بھائی لے جاؤ، اس کو پکا کے کھا لو، بھوکے نہ رہو، سمجھ رہے نا؟ یہی چیزیں ہیں میرے دوستو، کہ یہی چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں، یہی نیکیاں قیامت کے دن آخرت میں ہمارے لیے بہت سپورٹ کریں گی۔ ہماری کامیابی کی چیزوں میں سے، جن چیزوں سے ایک مسلمان کو کامیابی ملے گی، یہی ساری چیزیں ہیں میرے دوستو، معمولی چیزیں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا، آپ کے گاؤں پڑوس میں، بستی میں کوئی بھوکا ہے، آپ کو پتہ چل گیا، اور آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، تو آپ بتائیے کتنی خوشی ہوگی اس کو، کتنا دعا ہوگا، اور اللہ آپ خود جو ہے بہت سکون اور راحت محسوس کریں گے اس وقت، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان چیزوں میں، یہ ساری چیزیں کس میں لوگوں کے فائدہ پہنچانے میں آتی ہیں، خدمت خلق سے ان کا تعلق ہے، مخلوق کی خدمت، لوگوں کی خدمت سے اس کا تعلق ہے میرے دوستو، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے سماج میں جو بھوکے پیاسے سوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہوتی، صبح کو کھا لیا تو شام کا انتظام نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پہ ہماری نظر ہونی چاہیے،
اور ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہم آسودہ ہو کے سو جائیں، طرح طرح کا پکوان کھا لیں اور ہمارے بغل ہی میں کچھ دور پر کوئی بھوکا سوئے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کیا سوچتا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کس طرح آپ نے زندگی گزاری، کیسے آپ نے تعلیم دی، صحابہ نے کیسے عمل کیا ان باتوں پر، کس طرح سے لوگ بڑھ چڑھ کر کے ایسے کاموں میں حصہ لیتے تھے، ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، کہ میں کسی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چل کر جاؤں کہیں، اپنے بھائی کے ساتھ میں اس کی کسی ضرورت کی وجہ سے اس کے ساتھ چلوں، تو یہ چلنا جو ہے میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسجد میں اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ کے اعتکاف سے بہتر یہ ہے میرے نزدیک، مجھے محبوب ہے، پسند ہے کہ کسی میں اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کر دوں، سن رہے نا، لوگوں کے ساتھ چل کر کے ان کی ضرورتوں کو پوری کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مسجد یعنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ میرے نزدیک یہ محبوب ہے کہ میں کسی اپنے بھائی کے ساتھ چل کر اس کی ضرورت کو پوری کروں، اس میں میں شامل ہو جاؤں، سمجھ رہے ہیں نا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو، ہے نا۔ تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے، اس کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں مسلمانوں کے ساتھ ان کی ضرورتوں کی پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کے ساتھ جانا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، اور ان کی پریشانیوں میں کو دور کرنا چاہیے، اور ان کے جو حالات و معاملات، مشکل جو حالات و معاملات ہوں اسے آسان کرنا چاہیے، اس میں ان کا تعاون کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ چلنا یا ان کی ضرورت پوری کرنا یا ان کے ساتھ جانا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، آپ بتائیے کہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ آپ نے بتایا کہ میرے نزدیک یہ عمل محبوب ہے، سمجھ رہے ہیں، افضل ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں میرے دوستو ان باتوں کی لانے کی ضرورت ہے، سننے تک محدود نہ رکھیں، سمجھ رہے ہیں نا، سننے تک نہ رکھا جائے اس کو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو ہے غصے کو پی جانا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کا انجام بہت اچھا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، کہ جو آدمی اپنے غصہ کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس پہ کنٹرول کر لے، یعنی غصہ کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غصہ ہوا اور اس کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو اگر وہ چاہے کہ اپنے اس غصے کو کنٹرول کر لے اور اس کو کنٹرول کر لے، وہ ہے نا، اپنی طاقت کے باوجود غصہ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ اس پہ کنٹرول کر لے جائے، اپنے غصے کو پی جائے اور اس سے رک جائے، سمجھ رہے ہیں نا، غصے جو اس سے غصہ آیا ہے اس کو کنٹرول کر لے، تو اس کا بہت بڑی فضیلت اس کی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دیتا ہے، کس سے؟ رجاء یوم القیامہ، قیامت کے دن کی امیدوں سے، جو ہے، سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن تو
بہت بڑی فضیلت ہے میرے دوستو اس چیز کی، غصے کو پی جانا۔ آدمی اپنے غصے کو پی جائے اور اس کو کنٹرول کر لے۔ وہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اس حدیث میں کہ ومن مشى مع اخیہ فی حاجۃ حتی تتہیأ لہ، اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ چلے اس کی حاجت میں، اس کی ضرورت میں، یعنی اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے، تو اللہ رب العالمین جو اس کے لیے کیا کرے گا؟ اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ثبات قدمی عطا کرے گا جس دن قدم جو ہے، قدموں میں ثبات نہیں ہوگا، قدم جو ہے ہلیں گے، پھسل جائیں گے جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔ اس کا مفہوم بعض علماء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا قیامت کے دن جو ہے پل صراط پر، جو پل صراط ہے جس پر گزرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے قدم اس پہ نہیں ٹکیں گے، سارے لوگ کتنے گر جائیں گے نیچے جو ہے، جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ پل صراط پر ایسے آدمی کے پیروں میں ثبات عطا فرمائے گا، یعنی وہ آدمی گزر جائے گا پل صراط پر آرام سے، اس کے پیروں میں جنبش نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون آدمی؟ جو آدمی اپنے کسی بھائی کے ساتھ چل رہا ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں میرے دوستو کیا ہے؟ انسان کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے متعلق ہیں، خدمت خلق سے ان کا تعلق ہے۔ تو آدمی اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ گیا، اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، تو بتائیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر جو اس کے قدم میں جو ہے، اس کے پیروں میں ثبات قدمی عطا فرمائے گا، ثبات عطا فرمائے گا، یعنی اس کے پیر وہاں جنبش نہیں، ہلیں گے نہیں وہاں پہ، اور انشاءاللہ وہ نکل جائے گا اس پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں، حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ، کہ برا اخلاق جو ہے، برا اخلاق، آدمی کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر جو ہے اگر خراب ہے، برا ہے، تو برا اخلاق جو ہے عمل کو فاسد کر دیتا ہے، عمل کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ کما یفسد الخل العسل، جیسے کہ سرکہ جو ہے یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکہ جو ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر شہد کو سرکے پہ ڈال دیا جائے، ہے نا، یا شہد پر اگر سرکے کو ڈال دیا جائے تو شہد خراب ہو جائے گی جو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ساتھ، اس عبارت کے ساتھ جو اپنی بات کو ختم کیا یہاں، ہاں، اور آپ نے سوال کرنے والے کا جو جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری وضاحت کی، اگر تو ان اعمال کو کرے گا، جو نیک اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس میں حدیث میں، جس کی میں نے تھوڑی تشریح کی آپ کے سامنے، تو اگر تو ایسا کرے گا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا یہ چاہا، تو تمہارے اندر اچھا اخلاق پیدا ہوگا، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، کیونکہ برا اخلاق جو ہے، بری عادتیں، برا کیریکٹر جو ہے، یہ نیک اعمال کو بھی خراب کر دیتا ہے جو ہے۔ اس لیے برے اخلاق سے دور رہنا چاہیے، بری عادتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اعمال برباد ہوں گے اور ثواب ضائع ہو جائے گا جو ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو اس حدیث میں جو میں نے بتایا آپ کو، کہ لوگوں کو، دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا، جیسا کہ میں نے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں بتایا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔
سمجھ رہے ہیں نا، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے جو ہے۔ تو بہرحال جو بھی طریقہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ہے اس کو اپنایا جائے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس میں چاہے پیسے کے ذریعے ہو، لوگوں کو رائے مشورے کے ذریعے ہو، یا لوگ بھوکوں کو کھانا کھلا کر کے ہو، جو بھی جس طریقے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر کے، کسی کے قرض کو ادا کر کے، غصے کو پی جانا، ساری چیزیں جو ہے یہ اچھے اخلاق میں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے ان کا تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سارے لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کے دکھ درد میں کام آئیں، دوسروں کی ضروریات کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور یہی چیزیں ہیں میرے دوستو جو ہمارے آخرت میں یعنی قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی، اور انشاءاللہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔